نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین، نبی مکرم، جان عالم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ آج کا درس ایک مرتبہ پھر روافض کی طرف سے صحابہ کرام پر کیے گئے اعتراضات کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، اور آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مشہور دجال رافضی حسن العیاری نے سورہ حجرات کی ایک آیت مبارکہ سے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپسی گفتگو میں آوازیں بلند ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے والوں کے لیے حبط اعمال یعنی تمام اعمال کو ضائع کرنے کی وعید سنائی ہے۔ لہٰذا ان دونوں کی آوازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور جس کے سارے اعمال رائے گاہ چلے جائیں تو ایسا شخص یقیناً کافر ہے، مرتد ہے، یعنی اسلام میں آ کر گویا کہ اس کے تمام اعمال ارتداد کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ یہ دلیل اس نے بنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازیں بلند کرنے کے معاملے کو اس نے زیر بحث لاتے ہوئے ان افراد کے کفر پر اس معاملے کو دلیل بنایا ہے۔ پہلے اس کی گفتگو کو سماعت فرما لیجیے، پھر ہم اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ حجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آیہ یہ اوکے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے 3-4 اسباب ہیں۔ آپ کو میرا چیلنج ہے، اور جبار کو چیلنج ہے، سپاہی صحابہ کو چیلنج ہے، اور جتنے جماعت عمریہ کے علماء دیکھ رہے ہیں ان سب کو چیلنج ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مزید اسباب، کوئی سبب نہیں ہے، صرف ایک سبب ہے، اور وہ ابو بکر عمر کیا کہ انہوں نے آواز بلند کیا، اور قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو آواز بلند کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا۔ الحمدللہ عمل دونوں کے حبط ہو گئے، اور قرآن میں ثابت ہے حبط عمل، جس کے عمل حبط ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، ختم بات، مزید گفتگو کی ضرورت ہی نہیں، آپ جواب دے دو۔ آپ نے گفتگو سماعت فرما لی، اب اصل واقعہ کی طرف آتے ہیں، اور اس واقعے کو صحیح بخاری سے سماعت فرما لیجئے۔ صحیح بخاری ہے، حدیث کا نمبر شمار ہے 7302۔ یہ حدیث مبارکہ نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے از ابن ابی ملیکہ، اور وہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ قاد خیران ان یحلک ابو بکر و عمر لما قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد بنی تمیم اشار احدہما بالاقرع ابن حابس التمیمی الحنظلی اخی بنی مشاجع واشار الاخر بغیرہ فقال ابو بکر لعمر انما اردت خلافی فقال عمر ما اردت خلافک فارتفعت اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت یا ایھا النبی آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دو بہترین افراد موجود تھے، قریب تھا کہ یہ ہلاک ہو جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا وفد آیا، اور اس لیے آیا کہ ان میں سے کسی شخص کو سرداری کے طور پر چنا جائے، تو ان دو صحابہ میں سے ایک یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ اقرع بن حابس التمیمی جو ہے الحنظلی، جو بنو مشاجع کے بھائی ہیں، ان کو سردار بنایا جائے،
اور دوسرے جو حضرت ابو بکر صدیق ہیں انہوں نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا، اور پس حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تم نے میری مخالفت کا ارادہ کیا. پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا. پھر دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، فارتفعت اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، دونوں جلیل القدر صحابہ کرام کی، تو قرآن کریم کی ان آیات کا نزول ہوا کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو. اور آگے چل کر یہی آیت مبارکہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال رائے گا، فرما دے گا، تمہیں اس بات کی خبر نہ ہوگی. تو یہاں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں افراد کی آپسی گفتگو میں ان کی آوازیں بلند ہوئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کا نزول فرمایا. جب آپ نے یہ ساری صورتحال کو سن لیا، اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ جو سمجھنے والا ہے، اور جس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ اس مسئلے کو بآسانی سمجھ جائیں گے کہ اس رافضی دجال نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کتنی بڑی بددیانتی کی اور خیانت سے کام لیا. اب یہاں پر قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے ترجمۃ القرآن روافظ کے عالم دین حافظ سید فرمان علی کا یہ ترجمۃ القرآن ہے، اور میں اس سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 پڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایماندارو، تم رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو راعینا، ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا، ہم پر توجہ فرما کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ ہوں یا منافقین ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ راعینا کا استعمال بحیثیت بطور چرواہا کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام کی نیت یہ تھی کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو راعینا کہا جاتا ہے وہ ہے رعایت فرمائیے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا یہ معاملہ سکھلا دیا، اس سے پہلے جن جن صحابہ نے راعینا کہا، جن جن صحابہ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ان پر پکڑ نہیں ہے، کیونکہ شرعی طور پر ابھی ممانعت نازل نہیں ہوئی. جب ممانعت نازل ہو گئی اور اب اگر کوئی شخص یہ کہے گا تو اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جی لگا کر سنتے رہو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جب کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کسی خاص موقع پر اس صورتحال کے احکام کو واضح فرما دیں، تو اس سے پہلے کے معاملات کو اللہ تعالیٰ گویا کہ معاف فرما چکا ہے. ہاں، آئندہ سے اگر کوئی ایسا کرے تو ایسے شخص کے لیے شرعاً وعید بھی ہے، شرعاً اس کی پکڑ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ آپ نے پہلی آیت سنی، پہلے صحابہ کرام یہ کہتے رہے، ممانعت چونکہ نہیں تھی، اب آئی ممانعت لا تقولوا راعینا کے ساتھ، تو اب صحابہ کرام نے یہ معاملہ کرنا بند فرما دیا. دوسری مثال میں آپ کو دوں گا، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 275 ہے. عرب کے اندر سود کا معاملہ بہت عام تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو قرآن کی آیات یا شرعی احکام کے نزول سے پہلے سود کی لین دین کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ بکری یعنی بیچنے کو تو خدا نے حلال اور سود کو حرام کیا، پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت ممانعت آئی تو وہ باز آ گیا، تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا وہ اس کا ہو چکا. یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو وہ معاملات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے لیے معاف فرما دیے ہیں. اب آ گیا شرعی حکم. اس کے بعد کوئی شخص اگر سود کی لین دین کرے گا تو یقیناً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ کی جائے گی۔ آپ نے 2 آیات کو سن لیا کہ جب تک کوئی شرعی حکم نازل نہ ہوا ہو، اس سے پہلے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے گویا کہ وہ معاف ہو چکا۔ تیسری مثال ہے سورہ نساء آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان رشتوں کی حرمت بیان کر رہا ہے کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر حرام کیا، یعنی جن لوگوں کے ساتھ، جن خواتین کے ساتھ کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کی ابتدا یہاں سے کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 33 ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ یہ آیت مبارکہ ایسے چلتی جا رہی ہے، مسلمانوں تم پر عورتیں حرام کی گئیں، تمہاری مائیں، دادیاں، نانیاں وغیرہ، اور تمہاری بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے جا رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ سماعت فرمائیے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر رکھنے کی ممانعت فرمائی، حرام کر دیا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو ہو چکا اس حکم کے نزول سے پہلے جن لوگوں نے اس معاملے کا ارتکاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ رافضی کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس نے خود بریکٹوں میں لکھا کہ وہ معاف ہے، یعنی وہ معاف ہے کیونکہ شرعی حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا۔ جب تک کوئی شرعی حکم نازل نہ ہوا ہو اور کوئی شخص کسی ایسے عمل کا مرتکب ہوا جس پر ابھی تک ممانعت نہیں آئی، یا جس کی نہی ابھی تک نہیں آئی، جس کی حرمت ابھی تک بیان نہیں کی گئی، تو وہ حکم شرعی طور پر معاف ہے، جیسا کہ اس ترجمۃ القرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ اسی ضمن کے اندر سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 95 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کے احکامات بیان فرمائے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے جو ہو چکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عما سلف، جو اس سے پہلے ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر دیا۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور جو پھر ایسی حرکت کرے اس حکم کے اترنے کے بعد تو خدا کی سزا ہے اس کے لیے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے متعدد مثالیں قرآن کریم فرقان حمید سے پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کسی معاملے پر شرعی طور پر کوئی حکم نہ نازل فرمایا ہو، اگر کوئی اس معاملے کا مرتکب ہوا تو اس پر شرعی طور پر کوئی حکم لاگو نہیں کیا جاتا۔ ہاں جب حکم اتر آیا، حکم نازل ہو گیا، اس کے بعد اگر کسی شخص نے وہ معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل پکڑ ہے۔ اب آتے ہیں سورہ حجرات کی اسی آیت کی طرف۔ جب آپ نے ہماری یہ تمہیدی گفتگو سماعت فرما لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے صحابہ کو۔ یہاں آوازیں بلند ہوئیں، پہلے ممانعت نہیں ہے کہ نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا، یہاں پر صحابہ کی آوازیں بلند ہوئیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو آوازیں پست رکھو، میرے نبی کی آواز سے آواز کو آہستہ رکھو۔ اگر یہ ممانعت اس واقعے سے پہلے منقول ہوتی، اس واقعے سے پہلے نازل ہو گئی ہوتی، تو پھر اس رافضی دجال کا یہ استدلال مانا جا سکتا تھا کہ ہفتے اعمال ہو گیا، ان صحابہ اکرام کے اعمال رائے گاں چلے گئے کیونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا، پھر انہوں نے یہ کام کیا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہی نازل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کو معاف فرما چکا ہے۔ اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اس نے فٹافٹ آیت پڑھی، ہفتے اعمال ہو گیا، کفر ثابت ہو گیا۔ خدا کے بندے، ہفتے اعمال تب ہوتا کہ یہ آیت پہلے نازل ہو گئی ہوتی کہ بارگاہ نبوی میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اس کے بعد یہ صحابہ اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہوتے، قرآن کی مخالفت پائی جاتی، اللہ کے حکم کی مخالفت پائی جاتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کے اندر جو کوتاہی ہے، ادب کے تقاضوں کے منافی معاملہ ہے، وہ پایا جاتا، پھر تو ہفتے اعمال ہوتا۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل ہی نہیں فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، جیسا کہ میں نے بخاری شریف سے فرمایا، آپ کے سامنے پڑھا، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، صحابہ کی آوازیں بلند ہوئیں، فَنَزَلَتْ، پس پھر نازل ہوئی یہ آیت،
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ ممانعت اس وقت آئی ہے جب آوازیں بلند ہوئیں تو صحابہ کو ادب سکھایا گیا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے کا۔ کیا اس حکم کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام پر کوئی فرق پڑا یا انہوں نے اپنی آوازوں کو بلند رکھا؟ اگر ایسا کوئی حوالہ اس رافضی کے پاس ہے تو پیش کرے۔ میں اب یہ بخاری شریف سے پیش کرنے لگا ہوں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آوازیں بلند ہوئی تھیں، اس آیت کے نزول کے بعد ان کا معاملہ کیا ہو گیا؟ یہ بخاری شریف حدیث مبارکہ 7302، وہیں سے میں پڑھ رہا ہوں، وہی حدیث کہ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی آوازیں بلند ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں علم بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد راوی حدیث اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں بیٹھتے تو پھر آپ کا عمل کیا ہوتا؟ اس آیت کے نزول کے بعد فَقَانَ عُمَرُ بعد ولم یذکر ذالک عن ابیہ، یعنی ابا بکر اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث حدثہ کاخی السرار لم یسمعہ حتی یستفہمہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے اور گفتگو کرتے تو اتنی آہستہ آواز سے کرتے لم یسمعہ حتی یستفہمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر آواز اتنی پست ہو گئی کہ آپ اس کو نہیں سنتے، یعنی فرماتے ہیں عمر ذرا بات کو دوبارہ دہراؤ، حتیٰ کہ ان سے دوبارہ پوچھا جاتا، ان سے دوبارہ بات کو دہرانے کا کہا جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہے اب مستدرک، اور مستدرک کی اس روایت کے نیچے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شرط مسلم پر صحیح ہے حدیث، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی موافقت فرمائی ہے کہ یہ حدیث شرط مسلم پر ہے۔ مستدرک کی یہ حدیث سنیے، اس دجال رافضی کا جھوٹ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیات کا نزول فرمایا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ کیا رہا؟ لما نزلت هذه الآیات، جب یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ واللہ لا اکلمک الا کاخی السرار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اب جب بھی آپ سے بات کروں گا تو یوں کروں گا جیسے سرگوشی میں بات کی جاتی ہے، لہجے پست ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے مستدرک سے آ رہی ہے، بخاری شریف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ اب جب ان کی آوازیں پست ہو گئیں، جیسا کہ میں نے 2 احادیث آپ کے سامنے بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کیسے فرما رہے ہیں؟ اگلی آیت مبارکہ، یہ دجال 2 نمبر آیت پڑھ کر وہاں پر رک جاتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کہ جن لوگوں کی آوازیں نبی کی آواز کے سامنے پست ہو گئیں یا نبی کی بارگاہ میں پست ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی سند کیسے عطا فرما رہا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ رافضیوں کا ترجمۃ القرآن مولوی فرمان علی کا ترجمہ کر رہا ہے، بے شک جو لوگ رسول خدا کے سامنے آوازیں دھیمی کر لیا کرتے ہیں، آوازیں دھیمی کر لیا کرتے ہیں، بخاری اور مستدرک کی روایات آپ کے سامنے پڑھ چکا۔ اب اللہ تعالیٰ آوازیں دھیمی کرنے والوں کی تعریف اور ستائش فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول خدا کے سامنے بیٹھ کر اپنی آوازوں کو دھیما کر لیا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس رافضی نے نہیں پڑھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے جو حوالہ دیا وہ حوالہ نامکمل ہے،
اس کا دجل اہل علم پر ظاہر ہوا۔ مناظروں کی دعوتیں، اس کے ماننے والے کہتے ہیں آ جائیں جی مناظرے کے لیے اس کے سامنے، اس کی علمی استطاعت اتنی کہ حوالے آدھے دیتا ہے اور سیاق و سباق کے بغیر بات کرتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کے 4-5 مقامات اسی لیے پہلے پڑھے تھے کہ جب کوئی شرعی طور پر کسی حکم کی ممانعت نہ نازل ہوئی ہو تو اس سے پہلے اگر کوئی شخص اس عمل کا مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جیسا کہ ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنے کی ممانعت کی گئی، لیکن ساتھ فرمایا گیا جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس آیت کا نزول اس واقعے کے بعد ہے، اگر اس واقعے سے پہلے اس کا نزول ہوا ہوتا تو یقیناً اس رافضی کے لیے یہ بات مفید تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جن کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست ہو گئی، بلکہ مستدرک میں تو یہاں تک لکھا ہے جب تک آپ اس دنیا سے تشریف نہیں لے کر گئے آپ کی آواز پست رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے مستدرک کا حوالہ گزر گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے دجال رافضیوں کے فریبوں سے بچا کے رکھے اور ہمیں اپنے اہل ایمان بھائیوں کی اصلاح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شر رافضیت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔